بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو۔ اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب و شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ تو اس سارے سفر کے اندر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مستحب، کوئی سنت اور کوئی فرض اس میں کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ چاہے گاڑی سے سفر کر رہا ہو، چاہے ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہو، فرض نماز آ جائے فرض نماز ادا کرے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہے اور وہ اپنے حج فرض کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن حج فرض کے ادا کرنے کے درمیان کوئی ملک ایسا پڑتا ہے جس ملک سے گزرتے ہوئے وہ ملک والے نماز نہیں ادا کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو نماز میں رکاوٹ آ جانے کی بنا پر حج فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سفر کے اندر نماز کا پورا اہتمام کرے، نماز میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ چاہے ہوائی جہاز میں ہو، نماز کا وقت آ گیا نماز ادا کرے۔ پہلے سے اہتمام سے وضو کے ساتھ آدمی رہے تاکہ جیسی وقت آ جائے تو دوران پرواز بھی نماز پڑھے۔ اگر ہوائی جہاز والے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں اور وہ مجبور کرتے ہیں تو پھر آدمی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جناب جو ہے نماز ادا کرے، پھر اس نماز کو جب زمین پر آ جائے تو پھر اس نماز کو دوہرا دے، یعنی قضاً اسے دوبارہ پڑھ دے، اس کا اعادہ کرے، لیکن نماز کو چھوڑے نہیں، نماز کا اہتمام کرے۔ اس طرح اس سارے سفر میں ہر مستحب کا خیال کرے، ہر سنت کا خیال کرے۔ بڑا مبارک سفر ہے۔ آپ کی سواری جب گھر سے نکلی ہے اور جناب آگے بڑھ رہی ہے تو یہ سواری جناب جو آگے بڑھ رہی ہے، اس کا آگے بڑھنا آپ کو بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے قریب کر رہا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر رہا ہے۔ بلکہ سواری کا ہر قدم اور سواری کے پہیے کا گھومنا اور آگے بڑھنا یہ اللہ کے قرب اور تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اس میں پورا اہتمام رہے۔ کسی قسم کے آدمی جناب شریعت کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانو دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جل شانو کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا یا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے، جو ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا کرتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں مذکور ہے، اس قسم کے مضامین بہت سی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانو سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے، اور فلاں مرد اور فلاں عورت، یعنی ان کا تو بس کیا ہی کہنا، یعنی ان کے بارے میں کیا کہا جائے، اتنے گناہ گار۔ حق تعالیٰ شانو کے ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شان و فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ انہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے، وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں اجارہ ہے۔ شفا قاضی ایاز میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتے۔ تو یوم العرفہ جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن
تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ حج کے اندر باقی جتنے بھی مناسک اور ارکان ہیں ان کا بدل موجود ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفہ ہوتا ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ اگر کسی حاجی کا رہ جائے تو اس کا بدل نہیں، اس کا بدل نہیں۔ اس کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اور اس میں واجب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جس وقت عرفات کے میدان میں داخل ہو جائے تو پھر عرفات کے میدان میں رہے حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ غروب آفتاب تک یوم العرفہ کو عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان سے نکل جائے، اگرچہ اس کا حج ہو جائے گا لیکن اس واجب کے دوڑ دینے کی وجہ سے اس پر دم لاگو ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے تو واپس آ جائے، غروب آفتاب تک حد عرفات میں رہنا واجب ہے۔ باقی اس کا وقت صبح صادق تک ہے۔ اگر کوئی حاجی غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے اور رات کے کسی حصے میں صبح صادق سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے اور وہاں صرف داخل ہو کر واپس چلا جائے تو بھی وہ حاجی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس پر تاخیر کی وجہ سے دم آئے گا لیکن اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے اور عرفات کے میدان میں حالت وقوف میں تھے کہ نجد کی ایک جماعت سیدھی حالت احرام میں عرفات کے میدان میں پہنچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، چونکہ ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ہمارا حج نہیں ہوا کیونکہ ہم مینا نہیں آ سکے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں نہیں پہنچ سکے اور سیدھے ہم عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں، تو آیا کہ ہمارا حج ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل حج یا رسول اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں حج کا حالت احرام میں پہنچ جانا ہی جناب حج ہے۔ تم عرفات کے میدان میں آ گئے، اگرچہ مینا تم سے رہ گیا اور عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو تمہارا حج ادا۔ اب 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک حاجی کا عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے اور اس کا وقت جناب جو صبح صادق تک رہتا ہے۔ لہذا حالت حاجی 2 منٹ کے لیے اگر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے صبح صادق کے درمیان کسی وقت بھی 2 منٹ کے لیے عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا وہ حاجی حج مکہ المکرمہ سے باہر ہوتا ہے، مکہ میں نہیں ہوتا، مکہ سے باہر 3 میدان ہیں، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔
مکہ سے مینا 5 کلومیٹر ہے، اور مینا سے مزدلفہ اگرچہ حدود متصل ہیں، اور مزدلفہ کے بعد جو ہے عرفات کا میدان ہے، جو حد مزدلفہ سے تقریباً 6 کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو یہ 3 میدان ہیں، یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ عرفات کا میدان ہی ہے۔ حاجی احرام میں اور مینا جا کر اپنے وقت پر نمازیں ادا کرتا ہے۔ حج سے متعلق کوئی حکم مینا کے اندر نہیں ہے، صرف مینا کا قیام ہے، اور یہ بھی مسنون ہے۔ 4 نمازیں مینا میں ادا کرے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کرے، سنت ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 9 کو عرفات کے میدان کی طرف چل پڑے۔ عرفات کے میدان میں غروب آفتاب تک رہنا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کی طرف چل دینا ہے، اور مزدلفہ کے میدان میں آ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ رات مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہے، اور صبح صادق پر فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان ہی میں ادا کرتے ہوئے وہاں سے کنکریاں اٹھا کر دوبارہ مینا پہنچ جانا ہے، اور مینا پہنچ کر بڑے شیطان کو، صرف آج کے دن ایک بڑے شیطان جمرۃ الکبریٰ، اسے جناب جو ہے آ کر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ سب سے اخیر میں مکے کی طرف والا ہے۔ اس کے بعد مکۃ المکرمہ آنا ہے طواف زیارت کے لیے، اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی، اس کے بعد دوبارہ مینا، اور مینا جا کر پھر 11 کو اور 12 کو زوال کے بعد تینوں کو بالترتیب 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 کو جناب کنکریاں مارتے ہوئے بعد از کسی وقت بھی کنکریاں مارتے ہوئے اپنی قیام گاہ مکۃ المکرمہ میں آ جانا۔ تو حج جو ہے مکۃ المکرمہ سے باہر 3 میدانوں میں ہوتا ہے، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ ان 3 میدانوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں خاص طور سے وقوف عرفہ جب ہوتا ہے تو وہاں کی خاص عبادت صرف دعا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زوال کے فوراً بعد نمازیں ادا فرمائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر جبل رحمت کے دامن میں تشریف فرما ہوئے، رخ ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب تک دعا، تقریباً 1:15 بجے یا 1:30 کے درمیان آپ کی دعا شروع ہوئی ہے، اور پھر غروب آفتاب 7:30 بجے غروب آفتاب ہے، تو تقریباً 6 گھنٹے مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ آج عرفات کے میدان میں بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آج اللہ کی رحمت جناب متوجہ ہے، پورے طور پر متوجہ۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر
اور زمین کے ذرات کے برابر بھی ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے۔ انشاءاللہ موقع بہ موقع احادیث مبارکہ میں جیسے جیسے جن جن چیزوں کا ذکر آتا رہے گا اس سے متعلق انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک رضاک والجنة، آمین۔